14 شعبان کی جو رات ہے نا، 15 شعبان آ رہا ہے، یہ اس لیے تو ہے ہی کہ اللہ نے مغفرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ اب پڑوسی تو مسلمان کا مسلمان نہیں ہوتا، پڑوسی تو ہندو کا ہندو نہیں ہوتا، پڑوسی تو سکھ کا سکھ نہیں ہوتا، پڑوسی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا پیارے محمد چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پڑوسی ہو، غیر مسلم بھی ہو، اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو تو پھر آپ ایمان والے ہیں نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا بہت زیادہ طاقت کا زور لگا رہی ہے، اسلام پھر بھی پیچھے نہیں جا رہا؟ انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر ٹکا ہوا ہے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم حرام مال نہیں کھائیں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے۔ اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے تو اسلام ٹکا ہوا۔ آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آج کی رات۔ آج کی رات جب رب سے مانگنا ہے، ایسے نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسے مانگنا کہ یا اللہ فلاں فلاں دن میں، فلاں فلاں جو رات میں گناہ ہوئے تھے میں ان کی معافی چاہتا ہوں۔ آج کی رات ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن پر جھوٹے الزام لگائیں۔ آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کا ناجائز دل دکھایا ہے۔ آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے خلاف ناجائز سازشیں کی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اللہ کے بندوں کے خلاف جھوٹ بولتا رہا، اللہ کے بندوں کے خلاف بہتان لگاتا رہا، اور پھر اللہ ہی سے جا کے معافی مانگنے لگے؟ میرا رب کہتا ہے کہ جب تک تو حقوق العباد میں میرے ان بندوں سے معافی نہیں مانگتا جن کا دل توڑ کے آیا ہے، تب تک میں معاف کرنے والا ہے۔ صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے، صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی، اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں، رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے، رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے، رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے۔ اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم، ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، غلط کام نہیں کرتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، غلط نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں۔ کلا وہ نہیں ولی۔ آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50-60 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ؟ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے، ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے، ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے، ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے، جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے، رب رسول کا کہنا مانتا ہے، اور یہ کلندر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے۔ جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو، صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو، وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ سب کو لوگوں اللہ نے موقع دیا، ہم سب کو خوبصورت موقع ہے یہ آج کی رات۔
کریں گے انشاءاللہ. جن سے معافی مانگی جا سکتی ہے واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے. جن سے نہیں مانگی جا سکتی، ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کی بھلائی کی دعا کیجئے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا، کوئی نیچا کام نہیں کرتا، گھٹیا کام نہیں کرتا. بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، بحث کے دوران گندگی پر نہیں اترتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتا ہے. تو محمد رسول اللہ کا کلمہ جن چھاتیوں میں ہو، رسول اللہ کا دین جن کے پاس ہو، ان سے بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی کو آج کی رات عہد کرنا ہے. یہ 14 شعبان کی جو رات ہے نا، 15 شعبان آ رہا ہے، یہ اس لیے تو ہے ہی کہ اللہ نے مغفرت کرنی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ رمضان آ رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے بھی پاک ہو کے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جائیں رمضان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان. انقلابی عبادت آنے والی ہے جس نے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے. یہی تو کمال ہے. پوری دنیا کی سپر پاوریں یہیں پر آ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ادھر مؤذن صبح کو کہتا ہے جب اللہ اکبر، تو کروڑوں مسلمان کھانا پینا مرد عورت چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج کا دن ہم کچھ کھائیں اور پئیں. یہ اطاعت اور فرما برداری کا وہ میل ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کھرا اترے. کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا آئی لو یو کا، یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا. ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، کن کو پیارا کہا؟ کن کو پیارا کہا پتہ ہے؟ آپ پیارا کن کو کہتے ہو؟ جو خوبصورت ہیں، جو اچھے ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، جن سے آپ کو تعلق ہے. بلے شاہ نے بھی کیا نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا. شاہ جی کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں جب بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یار اس کو بے دخل کر دو، اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، اس کو دوسرے شہر بھیج دو. فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے او بخش او رحمتاں بخشن والا. کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو ما غرک بربک الکریم کہتا ہے نا، وہ پیارے بندوں کو نہیں کہتا، وہ اچھے بندوں کو نہیں یہاں کہہ رہا. اس نے نمازیوں کو یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں متقیوں کو نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں حاجیوں کو نہیں کہا مجھے ان سے تو پیار جو ہے سو ہے ہی. یہاں تو اللہ نے ان کو کہا جو اللہ سے دور ہیں، جو گناہ میں دسے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جن سے بڑے بڑے گناہ سرد ہو گئے، ان کو کہا کہ آ یار میرے پیارے بندے، تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، تو آ تو صحیح میری طرف آ تو صحیح. تو اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں دنیا کے سبھی لوگوں سے. کن سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ. اور کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ تو ساڈے نال ہی نہیں. وہ فرمایا کہ پورے عالم دا پالن ہار ہے. اللہ پورے عالم کا پالن ہار ہے. وہ پوری کائنات کے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ہمیں کہ مظلوم کا ساتھ دو، پھر ظالم کا بھی ساتھ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کا ساتھ کیوں دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں. مظلوم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا مظلوم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، ظالم کا اس طرح ساتھ دو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو. ساتھ دونوں کا دینا. اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اللہ سے پیار کریں؟ چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو بالکل اپنے رب کے لیے لوگوں سے محبت کیجئے. اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے تو قیامت تک یاد کیے جائیں گے. آپ قیامت تک لوگ آپ کا ذکر کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت
اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کے ہی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غریب کی مدد کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب رسول آپ سے راضی ہو جائے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔